روز آپ اپنے حجرے مبارکہ کے اندر تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، نماز نفل، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی یا کسی نے لگا دی، آپ کا مکان جلنے لگا، باہر کے لوگ آئے، انہوں نے آگ کو بجھایا اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد پوچھا کہ یہ زین العابدین آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ تو سیدنا امام زین العابدین نے جواب دیا، میں تو آخرت کی آگ بجھانے میں لگا تھا، مجھے دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اہل بیت اطہار ہے کہ جن کی داستان ہم سنتے ہیں، کہ جن کا ذکر ہم کربلا والوں کے نام سے سنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کربلا والے ہیں، تو ان کی محبت کا حق تو جبھی ادا ہوگا کہ جب ان کی نقل ہم کریں گے۔ اصل تو ادا کر ہی نہیں سکتے، ان کی نقل ہی کر سکتے کہ جس طرح انہوں نے نماز ادا کی اس کی ہم نقل ادا کر سکتے ہیں۔ کیسی ہی مصیبت آ جائے مگر اس کے باوجود نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اہل بیت اطہار کے غلاموں کا وتیرہ ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں امام زین العابدین ہو، چاہے امام جعفر صادق ہو، امام باقر ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، امام رضا علی ہو، چاہے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہو، تو ان کی زندگی کا معاملہ یہی رہا ہے کہ وہ دین کی دعوت کو عام کرتے رہے اور نماز سے محبت کرتے رہے، الفت کرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس کی تفسیر بنتے ہوئے نظر آئے، صبر بھی کیا اور صلاۃ یعنی نماز کو بھی وقت پر ادا کیا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کا نام نماز ہے، اہل بیت کی الفت کا نام نماز ہے، اہل بیت سے لگاؤ کا نام نماز ہے، اہل بیت کی محبت میں مر مٹنے کا نام نماز ہے۔ یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو نبی کا غلام، نبی سے محبت کرنے والا، الفت کرنے والا، وہ اپنے وقت پر نماز کو ادا کرتا ہے، تبھی وہ صحیح معنوں کے اندر اہل بیت اطہار کا غلام کہلاتا۔ ورنہ جھوٹے دعوے تو ہم کتنے ہی کرتے رہے، اس سے کام چلنے والا نہیں۔ سچا دعویٰ یہی ہوگا کہ جو نبی کا امتی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اور اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور اللہ کے جو فرائض ہیں ان فرائض میں سب سے اہم فرض، سب سے بڑا فرض جو ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہزاروں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ نماز ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان پر نماز فرض ہے۔ دو ہی حالت کے اندر نماز معاف ہے، یا تو پاگل ہو جائیں یا پھر مر جائیں۔ اگر ایسی کسی کی حالت ہے تو اس کے اوپر تو نماز معاف ہے، ورنہ اگر زندہ جاوید ہے تو ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اس کا ادا کرنا ہمارے لیے اوپر ضروری ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد